جو ہے یہ دین اس کا بچنا بڑا مشکل اور کٹھن ہو جائے گا. بڑے خوبصورت یہ بات ہے اور یہ مقصد کربلا ہے. اور امام علی مقام علیہ السلام کا مکہ سے کربلا تشریف لے جانے کا جو یہ سلسلہ ہے، اس کا ایک مقصد آپ نے بیان فرمایا. فرزدق ملا اور دیگر لوگ بھی ملے. امام حسین علیہ السلام کیوں نکلے؟ ہم پاکستانی ہیں. میں آپ کو ایک بڑی شاندار مثال دینا چاہتا ہوں. پاکستان کے بانی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو پاکستان کی بنیاد انہوں نے رکھی. تو ان کے آج بھی ان کے خاندان میں سے اگر کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ پاکستان کی بنیاد میرے دادا نے یا میرے نانا نے رکھی ہے، تو اس کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، اب اس کی باغ ڈور میں سنبھالوں گا. ٹھیک ہے، کوئی سنبھالنے دے یا نہ سنبھالنے دے، وہ اپنے قول میں سچے ہوں گے. اللہ اکبر. کیونکہ پاکستان ان کے نانا نے بنایا ہے اور وہ حق رکھتے ہیں کہ پاکستان کو آ کے سنبھالیں اور اس کے معاملات کو درست کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. یہ صرف ایک ملک کی بات ہے، جبکہ مدینہ پاک جو ہے یہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے جس کو ریاست مدینہ بنایا گیا وہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ بنائی. آقا علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پہلے اور آخری نبی ہیں کہ جو بیک وقت نبی بھی تھے اور نبیوں کے بھی تاجدار. وہ بیک وقت ریاست مدینہ کے بادشاہ بھی تھے، اور اسی وجہ سے تو یہودی سڑتے تھے آپ سے کہ آپ صرف اسلام کی بات کریں، سیاست میں آپ کیسے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اور آپ معاملہ ڈیل کرتے ہیں. تو ریاست تبھی ہوتی ہے جب اس کا کوئی سربراہ ہو، سرپرست ہو، اور اس کا کوئی بادشاہ ہو، اس کا پریزیڈنٹ ہو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی. وہ پھیلتی 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 پھر آدھی روئے زمین تک چلی گئی. تو جب یہ واقعہ کربلا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ریاست مدینہ جو ہے یہ آدھی سرزمین تک پھیل چکی تھی. اس میں صرف کوفہ نہ تھا، اس میں صرف مدینہ نہ تھا، اس میں پورا شام، اس میں پورا مصر، اس میں پورا عالم عرب، اس میں پورا جو آج کل ہم متحدہ عرب امارات کہتے ہیں یہ، اور اس میں یہ جتنے بھی قطر ہیں اور دیگر عمان ہیں، مسقط وغیرہ، یہ سارے ریاست مدینہ کا حصہ تھے. تو اس وقت یزید جو کہ پلید تھا، یزید جو کہ بد کردار تھا، یزید جو کہ شراب کے نشے میں مست رہتا تھا، اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ ریاست مدینہ چلانی کیسے ہے. تو ریاست مدینہ کے والی کا یہ فرض تھا کہ ریاست مدینہ کے والی کے نواسے کا یہ فرض تھا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اتنی بڑی سلطنت اسلامیہ جو ہے اس کی قیادت کریں اور اس میں ظلم اور ستم اور بد کرداری اور دیگر قتل و غارت اور ان ساری چیزوں کو وہ کنٹرول کریں. اس لیے ادھر سے جیسے کہ علامہ نے فرمایا 18,000 خطوط آئے. میں نے جو ایک روایت کو پڑھا 40,000 خطوط آئے، بوریاں بھری ہوئی ہیں. تو امام علی مقام علیہ السلام کا جانا فرض ٹھہرا کہ پوری امت مسلمہ جو ہے اس کو سنبھالا جائے. اور وہ امت مسلمہ اس وقت بھی کروڑوں سے زیادہ کی تعداد میں تھی. تو امام پاک علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب حق پر باطل آنا چاہے تو ہم اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور وہ لٹاتے کیوں نہ؟ وہ تصویر مصطفیٰ جو تھے. اگر آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو حدیث میں آتا ہے، سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس. حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سینہ اقدس سے لے کر سر انور تک، چہرہ مبارک سمیت، واللیل کی زلفوں سمیت اور علم نشرہ کے سینے سمیت آقا علیہ السلام جیسے ہیں. والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک. تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سینہ اقدس سے لے کر قدمین شریفین کے تلووں تک آقا علیہ السلام کے مشابہ ہیں. اس پر ایک شعر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سب تین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو مقصد کربلا یہ تھا اور آپ کے تشریف لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اٹھ کھڑے نہ ہوتے تو آدھی روئے زمین کی جو امت مسلمہ ہے اس کا پرسان حال کون ہوتا.